الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم۔ ایک سال گیا ایک سال نیا ہے آنے کو، ایک سال گیا ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ آج سے 6 دن قبل 1443 ہجری کا سورج ڈوب کر ہمیں یہ پیغام دے گیا کہ ہر ایک کی زندگی کا سورج غروب ہونا ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، باقی رہنے والی ذات تنی تنہا اللہ کی ہے۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کامیاب ہے وہ شخص جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور اپنے وقت کو صحیح مصرف میں بتائے۔ میرے بھائیوں، وقت کا صحیح استعمال سیکھو۔ کتنے لوگ ہیں جو یوں ہی بیٹھ کر گھنٹوں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، اس کو ہم مردہ کہتے ہیں۔ دوسرا انسان زندہ ہے مگر نکما اور ناکارہ ہے۔ وہ زندہ تو ہے مگر ایک جگہ سست بیٹھا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایسے مردوں اور مردوں میں کیا فرق ہے۔ زندگی تو حرکت و عمل، بڑے کارنامے انجام دینے، وقت کے صحیح استعمال اور ایک ایک سیکنڈ صحیح طریقے پر ناپ تول کر استعمال کا نام ہے۔ دقات قلب المرء قائلۃ لہ ان الحیات دقائق و ثوانی۔ آدمی کے دل کی دھڑکنیں اسے یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی منٹوں اور سیکنڈوں کا نام ہے۔ جو وقت بیت رہا ہے وہ ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے۔ لوگ سالگرہ مناتے ہیں، کیک لا کر کاٹتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے۔ اسے کون بتائے کہ یہ خوشی کا موقع ہے یا دکھ کی گھڑی کہ زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ آدمی کی عمر کم ہو رہی ہے، اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں لوگ 40 سال کے ہو جاتے تھے تو کام وغیرہ چھوڑ دیتے تھے اور زیادہ وقت طاعت میں گزارتے تھے۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، بندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ کوئی شخص برف لے کر دکان پر بیٹھا ہو اور اسے برف بیچنے کی فکر نہ ہو اور وہ لہو و لعب میں مشغول ہو تو کچھ ہی دیر میں اس کا سارا پیسہ نالی میں بہہ جائے گا۔ ساری دنیا اسے بیوقوف سمجھتی ہے۔ ہم اگر اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بارے میں سوچے تو ہمارا دل بھی ہمیں بیوقوف ہونے کا تمغہ عطا کرے گا۔ مال تو کسی درجہ میں واپس آ بھی سکتا ہے لیکن وقت کسی صورت میں واپس نہیں آ سکتا۔ وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہو تو چل میں تو چلا جاؤں گا۔ صدیوں کا تجربہ انسانوں کو یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کامیاب انسان، کوئی نامور عالم، کوئی بڑا مصنف، کوئی بڑا مصنف، مشہور سائنسداں، کسی بھی فن کی کوئی مشہور شخصیت ایسی نہیں گزری کہ جس نے وقت ضائع کیا ہو اور پھر اسے کامیابی ملی ہو۔ عقل مندوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو آدمی لوگوں کے کام کے وقت میں اپنے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھا ہو تو وہ کچھ دنوں میں دوسروں کی جیب میں ہاتھ ڈالے گا، یعنی چور بن جائے گا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اس نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ جو انسان وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے یہ بات سیکھی، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک۔ وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم اسے اچھے کاموں میں نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ وقت ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اسے صحیح استعمال کرے تو وہ آگے بڑھ جائے گا۔ ہمارا دین جو زندگی کے ہر حصے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس نے وقت کی قدر و قیمت الگ الگ انداز میں ہمیں سکھائی ہے۔ سورہ عصر میں والعصر کے ذریعے زمانے کی قسم کھائی گئی۔ زمانے کی قسم کھا کر گویا اشارہ کر دیا گیا کہ جو دولت اور نعمت تمہارے پاس موجود ہے اس میں وقت کی دولت اور نعمت دوسری اور نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔
اگر اس کی قدر کرو گے، اچھے اعمال سے اوقات کو آباد رکھو گے، ذکر اور طاعت میں لگو گے، بھلی باتوں میں لگو گے تو اللہ تم کو آگے بڑھائے گا، اور اگر وقت ضائع کرو گے، اس کا صحیح استعمال نہیں سیکھو گے تو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے، نہ دین کی دولت رہے گی، نہ دنیا ہی میں کچھ ہاتھ آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، مگر جنہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا وہ کہتے ہیں الوقت هو الحیات، وقت ہی زندگی ہے۔ جس کو آگے بڑھنا ہے اسے وقت کی قیمت پہچاننی ہوگی۔ وقت ٹھہر کر آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ انسان بڑھاپے میں سوچتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کہاں گزاری، اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کل بچپن تھا، پھر جوانی آئی اور پھر بوڑھاپا بھی اچانک آ گیا، جبکہ زندگی ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے۔ ان سب مراحل کے طے ہونے میں ایک لمبا عرصہ لگتا ہے۔ کسی نے کہا اور کیا ہی خوب کہا، وقت کی رفتار ہو محسوس یہ دشوار ہے، زمین چلتی ہے تیزی سے مگر ہلتی نہیں۔ زندگی کا سفر جاری ہے، ہم محسوس کریں یا نہ کریں، وقت کی قدر کریں یا نہ کریں، وقت گزرتا جائے گا اور ہم اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ زندگی کے قیمتی لمحات کھانے پینے اور آرام کرنے میں گزارنے کے لیے نہیں دیے گئے، زندگی کا ایک مقصد ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ وقت کی اہمیت پہچانو گے تو خسارے سے بالکل باہر نکل سکو گے۔ اس پر بھی غور کیجئے کہ جو ہمیں نماز کا نظام دیا گیا وہ بھی وقت سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ چاہتا تو ایک ساتھ پانچوں وقت کی نماز کا حکم دیتا۔ اللہ نے نماز کو الگ الگ اوقات میں رکھ کر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فجر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھو گے تو یہ قضا ہوگی۔ الگ الگ اوقات میں نماز کی بندگی کے وقفے سے اظہار ہے۔ الگ الگ اوقات میں نماز بندگی کا وقفے سے اظہار ہے۔ اسی کے ساتھ وقت کی اہمیت کی طرف بھی مشیر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کی ترتیب ایسی بناؤ کہ ہر نماز کے بعد تمہارا عمل ہو، تم اللہ کو یاد کرو۔ انسان اگر روزانہ تھوڑا وقت بھی اچھے کام کے لیے مقرر کرے گا تو آہستہ آہستہ وہ وقت کو قیمتی بنا دے گا۔ وقت کے صحیح استعمال کی مختلف شکلیں ہیں۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، یہ اس کے مختلف حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔ ارشاد ربانی ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اللہ کن کاموں کی تلقین کرتا ہے، کن کاموں سے روکتا ہے۔ جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے۔ آپ اگر کسی عالم کے مشورے سے قرآن کی کوئی مناسب تفسیر پڑھنا شروع کریں اور روزانہ صرف 10 صفحے پڑھیں تو وقت بہت کم خرچ ہوگا، لیکن 1 سال کی مدت میں آپ 3500 صفحات کا مطالعہ کر لیں گے اور 10 سال میں بہت کچھ ہو جائے گا۔ حالانکہ یومیہ صفحات کا اوسط بہت کم ہے، تو روزانہ آدھا صفحہ آپ سیکھنے پر لگاتے ہیں تو کچھ سالوں میں آپ اچھے علم والے بن جائیں گے۔ پھر غور کیجئے کہ ہم اگر وہ کام نہیں کر رہے ہیں اور وقت گزرتا جا رہا ہے تو ہمارا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ انسان غفلت میں اس لیے پڑتا ہے کہ موت کو فراموش کر دیتا ہے، یہ خیال نہیں رہتا کہ میں اپنے انجام سے قریب پہنچ رہا ہوں۔ ایک دن مجھ کو مرنا ہے، صرف اچھے اعمال ہی قبر میں انسان کا ساتھ دیں گے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، دنیا کے مشاغل میں لگ کر آخرت کے لمحات کو فراموش کر دینا انتہائی نامناسب بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة كونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ دنیا ہم سے پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے۔ تم آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ آج انسان کو عمل کی مہلت ملی ہوئی ہے، حساب کتاب نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن صرف حساب کتاب ہوگا، وہاں عمل کی مہلت نہ ہوگی۔
جن لوگوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا اللہ نے ان کی زندگی میں برکت ڈال دی. جو صرف باتیں بنائیں گے، اوقات ضائع کریں گے، صرف دنیا کمانے میں لگے رہیں گے، ان کا بھی وقت گزر جائے گا. پھر پچھتائیں گے کہ میں کچھ کر لیتا تو بہتر ہوتا. آخرت میں انسان کو حسرت ہوگی، مگر اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. گنہگار انسان اس وقت پچھتا کر کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اس حقیقی زندگی کے لیے کچھ اعمال آگے بھیجے ہوتے. عرب کے خطیب نے کسی خوبصورت بات کیسی خوبصورت بات کہی. فرمایا اذا مات الانسان قال الناس ما اخر وقالت الملائکۃ ما قدم. انسان وفات پاتا ہے تو انسان کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا، اور فرشتے کہتے ہیں وہ ساتھ میں کیا لایا. حدیث شریف میں ہے اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک. رواہ الحاکم فی المستدرک. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت شمار کرو. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے. ذرا غور فرمائیے وقت کس قدر تیزی سے گزر رہا ہے، اور ہم لمحہ بلمحہ موت کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. گردش لیل و نہار عمر عزیز کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. جو دن گزر رہا ہے عمر کو کم کر رہا ہے، اور جو چیز ہر روز کم ہوتی رہتی ہے وہ بالآخر ختم ہو جاتی ہے، اور گزرے ہوئے لمحات کبھی واپس نہیں آتے. حالی نے کہا تھا غنیمت ہے صحت عدالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بوڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے. غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو، تھوڑی ہے مہلت. دنیا کا تو یہ نظام ہے. دنیا بھی عجیب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. یہ غور کریں کہ آنے والے وقت کے لیے ہم کیا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہمارے پاس کیا سرمایہ ہے. اللہ تعالی ہمیں وقت کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.